بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات فار کلاس میٹرک سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1 کے اندر 3 سوال ہیں. پہلا سوال سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے. دوسرا سوال زہار کیا ہے. یہ بک کے اندر موجود نہیں ہے لیکن زہار یہ ایک سوال ہے جو آپ کے نوٹس وغیرہ کے اندر موجود ہے اور آپ کی اسلامیات کی انگلش کی بک کے اندر بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 منہ بولے بیٹوں کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. رکوع نمبر 2 کے اندر پہلا سوال پوچھا گیا ہے غزوہ احزاب میں آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا. اس سوال کو ہم ذرا دیکھتے ہیں تفصیل سے. آج یہ آپ کو پیج نمبر 48 پہ آپ کو یہ سوال ملے گا السوال الاول کے نام سے. سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے. پیج نمبر 53 پر سوال ہے سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کیسے حاصل ہوئی. سب سے پہلے تو ہم سوال کو سمجھیں گے. سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اور منافقین کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تو آزمائش کی گھڑی دونوں پر بھی تھی. جب جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے لڑائی کی کیفیت کے اندر مسلمان اور منافقین دونوں ایک ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیونکہ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کو ظاہر کرے سب کو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ کافر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لیبل کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوتا کہ یہ مسلم ہے اور نان مسلم ہے تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں تو وہ ساتھ آتے ہیں. اب جب اس کے بعد وہ آ گئے اب سامنے دشمن کفار مکہ کے ہوں یا مدینہ کے ہوں. اہل مدینہ جو یہود تھے وہ بھی لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ احزاب کے اندر اور اس کے علاوہ کفار مکہ کے ساتھ اور بھی کافر بہت سارے تھے. تو وہ جب سب سامنے دشمن آئے تو اس وقت ری ایکٹ کیا کیا. یہاں پہ مسلمس کے گروپ نے مسلمانوں کا جو گروپ تھا اس کے اندر مسلمانوں نے کس طریقے سے ری ایکٹ کیا اور اس کے ساتھ جو منافقین تھے انہوں نے کیا ری ایکشن دیا. ہم عام طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس پر ری ایکٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو ہم اس پہ خوشی کا ری ایکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب اگر ہمارے گھر پہ کوئی ہمارا بہت ہی زیادہ قریبی ہمارا چاہنے والا مہمان آتا ہے تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہوا آپ آ گئے میں آپ کو یاد کر رہا تھا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے ہم پسند نہیں کرتے تو اگر اس سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہمارے چہرے پہ کیسے پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار یہ کیوں آ گیا یار میں تو چاہ رہا تھا کہ اس سے نہ ملوں لیکن اب ملنا پڑے گا. کسی سے آپ نے پیسے ادھار لینے ہیں آسان سی مثال ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ شخص دے بھی دے گا آپ موجود تھے ایک جگہ پر وہاں پر وہ آ گیا تو آپ کا چہرہ کیسے کھلکھلا جائے گا کہ ہاں یار مجھے اس سے ضرورت تھی بات کرنی تھی اور یہ مجھے مل گیا الحمدللہ اب میرا کام ہو جائے گا. اور اگر کسی کو ادھار دینا ہے اور پھر وہ ادھار لینے والا آ گیا اور آپ کی دینے کی نیت نہیں ہے تو چہرہ کیسا بنے گا آپ کا کہ یار یہ کیوں آ گیا اب یہ مجھ سے پیسے مانگے گا ہم مجھے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ تمام کی تمام کیفیات انسان اپنے چہرے پر لے کر آتا ہے. اسے ری ایکشن کہتے ہیں نا ری ایکٹ کہتے ہیں. تو اب یہ مسلمانوں کا ری ایکشن کیا تھا اور منافقین کا ری ایکشن کیا تھا اسی کے بارے میں اس سے بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسلمانوں کا طرز عمل. انہوں نے کیا ری ایکٹ کیا. اصل میں ان کو اللہ رب العزت کے وعدے پر یقین تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ اگر آپ کا کفار سے مقابلہ ہوگا تو کفار سے مقابلے کی صورت میں آپ کو کامیابی ملے گی. آپ کو ناکامی کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی کامیابی ہر حال میں آپ کی ہوگی. اب بات یہ ہے کہ جب ان کو اس وعدے پر یقین ہے اور کفار جب سامنے آئیں گے مقابلے کے لیے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے تو وہ کیوں پریشان ہو وہ خوشی خوشی لڑیں گے. تو مسلمانوں نے کیا کیا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم وعدے کو سچا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے ہم خوش ہو رہے ہیں. منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ منافقین نے کہا کہ جب اتنے سارے کافر انہوں نے اپنے سامنے دیکھے تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا لیکن ہم اس وعدے پہ یقین کیوں کریں کیونکہ ہم مسلمان تو ہے نہیں. ہم اس وعدے پر یقین کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم میں سے کوئی مرے گا نہیں لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی ہوگی اور اس میں شاید کوئی مارا جائے اور وہ ہم مارے گئے تو کیونکہ تلوار پہ تھوڑی نام لکھا ہوگا کہ یہ منافق ہے میں اس کو نہیں کاٹوں یہ مسلمان ہے میں اس کو کاٹ دوں. اگر وہاں سے کوئی تیر آ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی منافقین کو تیر نہ لگے صرف مسلمانوں کو تیر لگے. منافقین کیا تیر پروف تھے ایسا تو نہیں تھا نا. تو ان کو فکر تھی کہ کہیں ہم نہ مر جائیں تو کیا ہوگا وہ بھاگ گئے لڑائی چھوڑ کر.
بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا کہ وہ میرے گھر میں جو ہے کوئی کمانے والا نہیں ہے, کھانے والا نہیں ہے, دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. کوئی کہنے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں لڑائی کے اندر کیسے شریک ہوں, میں شریک ہوا تو کیا ہو جاؤں گا, بیمار ہوں. تو مطلب ایک کے بعد ایک بہانہ ہونے لگا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا طرز عمل تھا. اب بات کرتے ہیں سوال نمبر 2 کی, جو آپ کی کتاب کے اندر پیج نمبر 53 پر پہلا سوال ہے. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ سوال سمجھتے ہیں. سوال یہ ہے, تائید و نصرت, تائید کسے کہتے ہیں؟ تائید کہتے ہیں کوئی آپ کی بات کو مانے, آپ کی بات سے ایگری کرے. مطلب اللہ رب العزت کی تائید, اللہ تعالیٰ کی مدد, یا اللہ تعالیٰ کا آپ کی بات, یا آپ کا اللہ تعالیٰ کی بات سے ایگری کرنا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ کامیاب کرنا ہے. اور نصرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی, کس طریقے سے مسلمانوں کو کامیاب کیا اس کے متعلق. تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس طریقے سے آئی کہ وہ ایک واقعہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ رات کا وقت, آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کا وقت رات کا وقت نہیں ہوتا. رات کو دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں چلی جاتی ہیں, آرام کرتی ہیں, صبح ہوتی ہی پھر دوبارہ لڑنے کے لیے آتی ہیں. اب ایک طرف مدینہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں, بیچ میں خندق کھودی ہوئی ہے. خندق کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک گڑھا تھا, گڑھا کھودا گیا تھا زمین کے اندر, اور دوسری طرف کفار موجود تھے. اب کفار آرام کرنے کے لیے ٹینٹ وغیرہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, کھانا تیار ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی آندھی چلائی کہ اس سے کیا ہوا, تیز ہوا, آندھی مطلب تیز ہوا, وہ ایسی تیز ہوا تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا, ان کی جو دیگچیاں تھیں جس میں وہ سالن بنا رہے تھے وہ الٹ گئیں, اور ان کے خیمے اکھڑ گئے. اتنی تیز آندھی ہوا اور مٹی کے ساتھ وہ چلی کہ اس کی وجہ سے ان کے کھانا, ان کا جو رہنے کی جگہ, وہ سب چیزیں کیا ہو گئی, خراب ہو گئی. اچھا دیکھیں, کسی بھی فوج کو ہرانے کے لیے لازمی اور ضروری چیز ہے کہ آپ اس کے فیول پر اٹیک کرو, اس کے ویپنز پہ اٹیک کرو, اس کے جو کھانے پینے کی چیزیں جو ذخیرہ ہے اس پہ اٹیک کرو. دیکھو, اگر آپ نے اس کا کھانا پینا, جو اس کا راشن ہے, اسے آپ نے ختم کر دیا, اور آپ نے اس کے جو ویپنز ہے اسے ختم کر دیا. جو آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فوج کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے, جہاں پر اس کے ویپنز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اسے زیادہ سیکیور کیا جاتا ہے تاکہ اس پر اٹیک نہ ہو. ریزن, اگر ویپن ہی نہیں ہوں گے تو وہ لڑیں گے کیسے, ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو لڑیں گے کیسے. تو یہاں پر یہ ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کے جو خیمے تھے, جہاں وہ سوتے تھے, جہاں ان کے سونے کی اور رہنے کی جگہ ہے, وہ کیا ہو گئی, وہ ایک دم مٹی آنے, ہوا کی تیز آندھی کی وجہ سے وہ اڑ گئے, ختم ہو گئے. تو اب یہاں پر اس عمل کی وجہ سے کفار پریشان ہو گئے اور گھبرا کر واپس پلٹ گئے. لڑنے سے انہوں نے کیا کر دی, پرہیز کر دی. پھر بات کرتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی. سوال نمبر 3, سورۃ الاحزاب میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ المعوقین, یہ معوق یہ آپ کی قرآنک آیت ہے, آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 18 کے اندر, قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. معوق کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنے والا, منع کرنے والا. کسی چیز سے اگر کوئی منع کر رہا ہے تو وہ معوق کہلائے گا. تو یہاں پر سورۃ الاحزاب کے اندر ایسے لوگ جو جہاد کے اندر رکاوٹ ڈال رہے تھے, یہ ہم سب کے علم میں کہ جہاد کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے لوگوں میں کون ہو سکتا ہے؟ منافق ہی ہو سکتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ کو وہی شخص کسی کام کو کرنے سے منع کرے گا جو آپ کو جانتا ہے. آپ کو جو جانتا ہی نہیں ہے, آپ کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, وہ آپ کو کیسے منع کر سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو؟ آپ کو منع کرنے والا کوئی آپ کا جاننے والا, آپ کا اپنا ہی ہوگا. اب مسلمانوں کے اپنے اس وقت جو تھے, جو ان کے ساتھ موجود تھے, وہ تھے منافقین. جو منافقین ان کے ساتھ مسلمان بن کے رہ رہے ہیں, اب وہ کیا کریں گے؟ وہ چاہیں گے کہ مسلمان کسی طریقے سے لڑائی کرنے نہ جائیں, کیونکہ ان کا کام ہی ہے کہ کفار کو ان کے حالات کی خبر کرنا اور کفار سے ان کی کسی صورت میں لڑائی نہ ہو اس چیز کو دیکھنا. تو ان کا کام ہی ہے, وہ تو اپنا کام کریں گے. تو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا, ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معوقین یعنی جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں اور ان لوگوں کو جو مدینہ منورہ میں طرح طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے کیا ہو جائیں, پست ہو جائیں. انہیں سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے, اور انہیں زمین کے اندر کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ رب العزت پکڑیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. تو اسی چیز پر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ, ورنہ
سزا کے حقدار ہو جاؤ گے.